اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آج میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، جنات کی دنیا۔ جنات کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، لیکن سنے سنائے قصے اور باتیں تو بہت سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن کوئی مستند گفتگو اور قرآنی اور حدیث کے حوالے سے گفتگو سننے کو یا پڑھنے کو نہیں ملتی۔ تو یہ کتاب ایک میرے پاس موجود تھی، جنات کی دنیا، جسے لکھا ہے حجت الاسلام والمسلمین آقائے جعفر حمزہ، اور ترجمہ اس کا کیا ہے شیخ بلال حسین رہبری صاحب نے۔ میں نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی کامن اور عام سوالات جنات کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ جاننا بھی چاہیں گے۔ اس میں پہلا سوال جو عام طور پہ بنیادی سوال ہے جنات کے حوالے سے جو پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا جن نامی چیز کی کوئی حقیقت بھی ہے یا جن خرافات اور فرسودہ افسانوں کا نتیجہ ہے؟ اور اگر جن نام کی کوئی چیز موجود ہے تو پھر کیا ہمارے پاس اس کے وجود پر ٹھوس دلائل بھی ہیں؟ تو جناب، اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نہ صرف ایک موجود حقیقت ہے، بلکہ یہ بھی ہماری طرح اسی عالم اور پورا ارض پر ہمارے شانہ بشانہ موجود، بالکل ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جنات بڑی عجیب و غریب قدرت و توانائی کی حامل ہیں کہ انسان اس قدرت سے محروم ہے۔ البتہ عام حالات میں ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جنات کے وجود پر محکم اور بین دلائل وہ آیات قرآنی اور صحیح احادیث ہیں کہ جن کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں جنات کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح بہت ساری آیات میں خود جنات کو ہی مخاطب بھی کیا گیا ہے۔ جنات کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام، اس میں آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 128، سورہ اعراف آیت نمبر 38، اسی طرح اور بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ سورہ نمل ہے، سورہ سبا ہے، سورہ جن ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ کہف ہے، سورہ نمل میں ان کا ذکر ہے، سورہ ہجر میں، سورہ رحمان میں۔ تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں جن میں جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اتنا کچھ قرآن مجید میں موجود ہے تو اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات کا وجود
ہے۔ اسی طرح سورہ جن کی متعدد آیات مبارکہ اور قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے علاوہ دنیا کے گوشہ و کنار میں بسنے والے بعض افراد نے خود اپنی آنکھوں سے جنات کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ از جملہ ایران کے مختلف شہروں اور دیہاتوں کے بہت سارے لوگوں نے ان موجودات غیر مرئی کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو جنات کو تسخیر اور قابو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت سارے افراد ہیں جو جنات کو قابو کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، اور وہ جنات کو حاضر کر کے بہت سے ایسے کام ان سے کرواتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ جیسے بہت دور افتادہ علاقوں میں سے موجود ایک چیز کو پلک جھپکنے میں حاضر کروانا، یا ان دور دراز علاقوں میں رہنے والے کسی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یا چوری شدہ اموال اور چوروں کے بارے میں جنات سے پوچھ گچھ کر کے مسروقہ اموال کو برآمد کروانا وغیرہ۔ یہ سارے کام جو ہیں جنات کو جو لوگ تسخیر کر لیتے ہیں وہ اس طرح کے کام ان سے لیتے ہیں۔ ایک اور بڑا امپارٹنٹ اور اہم کوشچن جنات کے حوالے سے، کیا جنات کا بھی انسانوں کی طرح کوئی باپ ہے جس سے ان کی نسل چلی ہو؟ آپ کے سوال کے جواب میں عرض ہے، جی ہاں، جس طرح انسان حضرت آدم نام کے باپ سے منسلک ہے اور تمام انسان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح اجنا بھی ایک ہی باپ کے سلب سے ہیں جو جنات میں سب سے پہلے خلق ہوا، اور اس کا نام شومان ہے۔ جبکہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو جنوں کا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا اجنا کے باپ کا نام شومان ہے، پر انسانوں کے بس میں نہیں۔ ایک بڑا امپارٹنٹ اور اہم کوشچن ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن کچھ قدرت اور توانائی ایسی ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں، لیکن جنات وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے، جنات اپنی قدرت اور طاقت کے لحاظ سے حیرت انگیز موجودات ہستی ہیں۔ وہ ایسی طاقت کے حامل ہیں کہ انسان حیرت زدہ اور محو تماشا ایسی قدرت کا دیا اپنے اندر جلائے رکھتا ہے۔ جنات اپنی قدرت اور طاقت کے لحاظ سے حیرت انگیز موجودات ہستی ہیں۔ وہ ایسی طاقت کے حامل ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے بعض لوگ جنات کو اپنا مطیع اور فرما بردار بناتے ہیں تاکہ اپنی مادی زندگی کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے اس عجیب توانائی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جنات کی استعداد اور قدرت کی چند مثالوں کو یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جنات قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کسی بھی جسم میں داخل ہو جائیں۔
حتیٰ کہ درختوں کے تنوں میں بھی نفوذ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان کے بدن میں داخل ہو کر اسے اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی گہرائیوں میں بھی اترنے کی صلاحیت سے سرشار ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کی جائے سکونت ہی اماک زمین ہوا کرتی ہے۔ جنات بڑی سنگین چیزوں کو پلک جھپکنے کی دیر میں دور دراز علاقوں سے حاضر کرنے کی استطاعت سے بھی مالا مال ہیں، اور بڑی پھرتی اور آسانی سے ان سنگین اشیاء کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل بھی کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اجنا کی اس عجیب قدرت کو ایک داستان اور واقعے کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ وہ داستان کچھ اس طرح ہے کہ بلقیس نامی ایک خاتون ملک کے سوا کی بادشاہی کے عہدے پر فیض تھیں، اور اس ریاست کی حکمران ان کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور طے پایا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، تو جناب سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو قدرت اور توانائی خدا نے انہیں عطا کی ہے اس کی ایک جھلک اسے بھی دکھا دیں۔ لہٰذا انہوں نے آیان و وجود، مملکت اور اپنے قریبی ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس ملک سبا سے کم ترین مدت میں میرے پاس یہاں حاضر کر سکتا ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی فرمائش پر ایک بزرگ جن، جسے قرآن مجید عفریت کے نام سے یاد کرتا ہے، نے کہا، یعنی تمہارا اپنی اس جگہ سے کھڑے ہونے کے دیر میں، یعنی تمہارا اپنی اس جگہ سے کھڑے ہونے کی دیر میں تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 39 کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکتے ہیں اور گم شدہ اور چوری شدہ مال کا سراغ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبی یہ ہے جنات کی، کسی کو ایک لہجے میں ایک جگہ سے کوسوں دور کسی اور جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کو لمحہ بھر کی دیر میں تہران سے شیراز لے جا سکتے ہیں۔ بند صندوق سے تالا کھولے بغیر اشیاء کو باہر نکال سکتے ہیں، یا ان اشیاء کو بنا تالا کھولے کسی صندوق کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کو جیل کے لاک اپ سے بڑی آسانی سے باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ دروازہ کھولیں۔ اور بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا اہم کوشچن جنات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنات بھی انسانوں کی مانند قوم، قبیلے اور آپس میں رشتہ داریاں رکھتے ہیں؟ جی ہاں، انسانوں کی طرح جنات بھی آپس کی رشتہ داریوں، ماں باپ، بہن بھائی، چچا ماموں وغیرہ سے منسلک اور قوم و قبیلے کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتے ہیں، اور خوشی و غمی اور دیگر تقریبات بھی ہوا ہے۔ افرا نامی ایک جنی کا قصہ ہے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ افرا نامی جنات سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون کبھی کبھار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور آپ کے کلام کو بغور سنتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اکثر اوقات چند نیک اور صالح جنات کو بھی لے کر آیا کرتی تھی، تاکہ وہ بھی آپ کے کلام مبارک سے مستفید ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ ایک روز کافی عرصہ تک
اس کی کوئی خبر نہ ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام سے افرا نامی جننی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، افرا کی ایک بہن ہے جسے خدا کی رضا کے لیے وہ بہت چاہتی اور پیار اور محبت کرتی ہے، لہذا آج کل وہ اپنی اس بہن کی خیریت دریافت کرنے گئی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپس میں دوستی کے رشتے کو خدا کے لیے قائم و دائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ خدا نے بہشت میں سرخ یاقوت سے ایک بلند ستون عمودی شکل میں خلق کیا ہے، اور اس ستون کے سرخ یاقوت کے دہانے پر 70,000 محل اور ہر محل میں 70,000 حجرے ہیں۔ یاد رہے، خداوند متعال نے ان محلوں کو صرف ان افراد کے لیے بنایا ہے جو ایک دوسرے کو صرف خدا کے لیے چاہتے ہیں اور آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے اور سلام کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ افرا جب اپنی بہن سے ملنے کے بعد واپس لوٹی تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے پوچھا، آئے افرا، اس سفر میں تم نے کون سی قابل ذکر چیز کا مشاہدہ کیا؟ جواب میں افرا گویا ہوئی، اس سفر میں نے بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے پوچھا، کون کون سی عجیب و غریب چیزیں دیکھی؟ افرا کہنے لگی، ابلیس کو بحر خزرا کی ایک سفید چٹان پر اپنے ہاتھوں کو سوئے آسمان بلند کر کے یہ کہتے ہوئے سنا، اے میرے خدا، میں جانتا ہوں کہ میرے اپنے کیے ہوئے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے بروز آخرت مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ خدایا، محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے حق کے واسطے تو اس سے تقاضا کرتا ہوں کہ آتش جہنم سے مجھ کو نجات دے اور مجھے انہی کے ساتھ مشہور فرما۔ یہ سن کر میں نے ابلیس سے کہا، اے حارث، یہ کون سے اسماء ہیں جو تم ان کے نام سے خدا کی قسم کھا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 7,000 سال قبل ساکھ عرش میں ان اسماء مبارک کو لکھے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اس لیے میں ان اسماء مبارک کے واسطے سے خدا کی قسم کھاتا ہوں اور خدا کو یاد کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر روئے زمین کی تمام مخلوق ان اسماء مبارک کے واسطے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں تو خدا ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو ایک لہجے کے لیے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن مبارک سے کوتاہ نہ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بڑا ہی اہم سوال جو کہ اسی طرح ایک اور بڑا ہی اہم سوال جنات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں؟ اگر جواب مثبت ہے تو ان کی غذا کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کے درمیان چند نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جنات کا کوئی بھی گروہ نہ تو کھانا کھاتا ہے اور نہ ہی پانی پیتا ہے۔ دوسرا نظریہ، کچھ جنات انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں جبکہ بعض دیگر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تیسرا نظریہ، تمام جنات عام انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور روایات سے بھی اس تیسرے نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ البتہ ان کی غذا کی نوعیت کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے
کہ آیا وہ بھی ہم انسانوں کی طرح کھانا چباتے اور نگلتے ہیں یا فقط سونگھتے ہیں؟ جناب شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ طعام کی بو سے آمیختہ ہوا ان کی خوراک ہے۔ جناب شیخ محی الدین عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، ایک مکاشف کا مطلب کیا ہے کہ سیر و سلوک کی خم و پیج راہوں کو طے کر کے مرتبہ کشف و شہود تک پہنچنے والا۔ ایک مکاشف نے مجھے بتایا کہ میں نے جنات کو ہڈیوں پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں سونگھتے اور پھر چلے جاتے دیکھا ہے۔ اس بات کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کے توشہ حیات ہیں وہ ہڈیوں کو سونگھ کر سیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شارع مقدس نے دسترخوان کے آداب میں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کا حکم دیا ہے، تاکہ سوتے میں شیاطین اور جنات تمہارے ہاتھوں کو سونگھ نہ لیں، جس سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ خصوصاً جو بچے آلودہ ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو جاتے ہیں، جنات کی گزم اور آزار کی زد میں رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی ہڈیاں اور حیوانوں کی لید تو جنوں کی خوراک ہے۔ اب جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جنات کی شر سے، کیونکہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور کافر جنات سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہاں بتایا گیا ہے، بسم اللہ کا پڑھنا اور جنات کا رفع و چکر ہونا۔ بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیاطین اور جنات فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر گرم پانی چھڑکنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، تاکہ جنات وہاں سے دور ہو سکیں، یا یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ تمہارے ساتھ جنات بھی شریک طعام نہ ہو سکیں اور غذا کی برکتوں سے تم لوگ محروم نہ ہو جاؤ۔ اور اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد شلوار کھولنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تاکہ شیاطین اور جنات تمہاری شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا شیاطین انسان کے ساتھ طعام میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جس دسترخوان پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین بھی ان افراد کے ساتھ شریک غذا ہوتے ہیں، اور خدا اس غذا کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس میں ہاتھ ٹوٹ گیا کے حوالے سے ذکر ہے۔ جنات کے مولائے کائنات سے خوف کھانے اور ڈرنے کے سلسلے میں ایک داستان اور حکایت اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے، اور وہ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جن بیٹھا چند مسائل پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام وارد مجلس ہوئے۔ جن کی نظر آپ پر پڑی تو خوف و دہشت سے، اور وہ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جن بیٹھا چند مسائل پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام وارد مجلس ہوئے۔ جن کی نظر آپ پر پڑی تو خوف و دہشت سے خود کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک چڑیا کی شکل و صورت اپنائی اور لرزتے ہوئے
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس جوان کا ذرا تعارف کرائیے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس میں کیا دیکھا جو اس طرح کانپ رہے ہو؟ خوف سے لرزتے ہوئے جن کہنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ ابھی تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو میں نے چاہا کہ کشتی کو ہی غرق کے آب کر دوں۔ ابھی میں اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے والا ہی تھا کہ یہ جوان فوراً میرے قریب آیا اور ایک بار سے میرے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ سے شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جنات کے حوالے سے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتاب جنات کی دنیا ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے اور اس کو آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ